بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود 29 نومبر سن 1902۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ بھی ایک الہام ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ طاعون بھی ایک آگ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہشتی ایک دفعہ دوزخ کی سیر کو جائیں گے اور ایک پیر آگ پر رکھیں گے کہ آگ کس طرح جلاتی ہے، تو آگ کہے گی کہ اے مومن ذرا پیچھے ہٹ جا، تو مجھے بجھاتا ہے۔ نماز عصر سے پیشتر حضرت اقدس نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اور ایک خواب بیان فرمایا جو حضور نے قریباً 2 ہفتے قبل دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا میں ایک مقام پر کھڑا ہوں، ایک شخص آ کر چیل کی طرح چپٹا مار کر میرے سر سے ٹوپی لے گیا، پھر دوسری بار حملہ کر کے آیا کہ میرا عمامہ لے جائے، مگر میں اپنے دل میں مطمئن ہوں کہ نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں ایک نحیف الوجود شخص نے اسے پکڑ لیا، مگر میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ یہ شخص دل کا صاف نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو قادیان کا رہنے والا تھا، اس نے بھی اسے پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ مؤخر الذکر ایک مومن متقی ہے۔ پھر اسے عدالت میں لے گئے تو حاکم نے اسے جاتے ہی 4 یا 6 یا 9 ماہ کی قید کا حکم دیا۔ بعد نماز مغرب ایک شخص نے بیعت کی اور عرض کیا کہ الحکم میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ غیر جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر مسجد غیروں کی ہے تو گھر میں اکیلے پڑھ لو، کوئی عرض نہیں، اور تھوڑی سی صبر کی بات ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسجدیں برباد کر کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ عرصہ صبر کرنا پڑا تھا۔ موجودہ حالت میں ہندوؤں کے طاعون سے زیادہ مرنے پر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یراؤ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، سورہ رعد آیت 42۔ یعنی ہم دور دور سے زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ یہ عادت اللہ ہے کہ اول عذاب ایسے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو دور دور ہوتے ہیں اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ بیوقوف یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف انہی کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، مگر عذاب لپک کر ان تک پہنچتا ہے جن کو خبر نہیں ہوتی اور بے پرواہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اور شوخی کر لیں۔ لوگوں کو اس طاعون کی خبر نہیں ہے، وہ مجھے لکھتے ہیں اور اشتہاروں میں شائع کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک مرض ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب ان پر لازم ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کروائیں۔ آخر سول نے لکھ دیا کہ ہم کہاں تک اس پر پردہ ڈالیں، خود گورنمنٹ کو بھی اس ٹیکے سے تکلیف پہنچی ہے۔ پھر فرمایا طاعون 3 قسم کی ہے، ایک خفیف جس میں صرف گلٹی نکلتی ہے اور تپ نہیں ہوتا، دوسری اس سے تیز کہ اس میں گلٹی کے ساتھ تپ بھی ہوتا ہے، تیسری سب سے تیز جس میں تپ نہ گلٹی، بس آدمی سویا اور مر گیا۔ ہندوستان کے بعض دیہات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ 10 آدمی رات کو سوئے تو صبح کو مرے ہوئے پائے گئے۔ اس کا اصل باعث طعن ہے۔ یہ لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں مگر ان کو پتہ لگ جائے گا، جو مخالف بکواس کیا کرتے ہیں ان پر یکلخت پتہ نہیں پڑا کرتے، اول ان کو دور سے آگ دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی حضور اب بھی مخالف کہتے ہیں کہ ہمیں طاعون کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے۔ کمبخت یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ ہمیں ہدایت ہو جائے، طاعون ہی مانگتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ڈیریے ہیں، خدا پر ان لوگوں کو ایمان نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے۔ اس وقت جس قدر عیاشی، فسق و فجور، حقوق العباد میں خصم وغیرہ ہو رہے ہیں، کیا اس کی کوئی حد ہے؟ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکانداروں کی طرح ایک دکاندار ہے، مگر ان قریب خدا تعالیٰ ان کو بتلا دے گا کہ دکان تو ہے مگر خدا تعالیٰ کی دکان ہے۔ ایک سری کشمکش آسمان سے ہے اور سری
خدا تعالیٰ کے ارادے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے ایک پرانا الہام ہے، افلا یتدبرون امرک ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ برائین کے وقت سے اسے دیکھو کہ کیسا برابر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں اس امر پر ایک دفعہ غور کرتا رہا کہ یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق، ان دونوں الہاموں میں کیا مناسبت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یاتون من کل فج عمیق سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب اس قدر لوگ آئیں گے تو ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی چاہیے، تو آگے بتلایا کہ یاتیک من کل فج عمیق، یعنی وہ کھانے والے بھی، وہ کھانے دانے بھی اپنے ہمراہ لائیں گے، یعنی وہ کھانے دانے بھی اپنے ہمراہ لائیں گے۔ قادیان کے لوگ خوب واقف ہیں کہ اس وقت کیا حالت تھی۔ کیا یہ انسان کا کام ہے کہ مدت دراز کے بعد جو بات ہونے والی تھی وہ اس قدر پیشگی بتلائے گی؟ اس لیے جو شخص آتا ہے اور جو تحفہ اور نظر وہ لاتا ہے، ہر ایک نشان ہوتا ہے، اور اگر اس طرح سے ہم حساب کریں تو نشانات 50 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی خانگی تکالیف کا ذکر کیا، اس پہ فرمایا پورے طور پر خدا تعالیٰ پر توکل، یقین اور امید رکھو تو سب کچھ ہو جائے گا، اور ہمیں خطوط سے ہمیشہ یاد کراتے رہا کرو، ہم دعا کریں گے۔ 30 نومبر سن 1902 بوقت سیر 8 بجے کے قریب حضرت اقدس سیر کے لیے تشریف لائے۔ تعاون کے ذکر پر فرمایا خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے، مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے۔ ساری جڑ تقوی اور طہارت ہے، اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آپاشی ہوتی ہے اور نفسانی جذبات دبتے ہیں۔ پھر اعجاز احمدی اور اپنے سلسلے کی بے نظیر ترقی پر فرمایا اگر کذاب کا یہ حال ہے تو پھر صدق کی مٹی پلید ہے۔ ان لوگوں میں ایسی روحیں بھی ہیں جن پر ایک سخت انقلاب آئے گا، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان ایک بڑا ضعیف القلب اور کم فراست والا آدمی تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر فتح پائی تو اسے کہا کہ تجھ پر واویلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ابھی ایسی روحیں بھی ہیں کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی جب ایک انقلاب آئے گا۔ جیسے ابو سفیان میں فراست کم تھی، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کہا کیا تو اب بھی نہیں سمجھتا؟ تجھ پر واویلا، تجھے اب تک پتہ نہیں لگا کہ یہ انسانی ہاتھ کا کام نہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا خدا سچا ہے، اگر ان بتوں میں کچھ ہوتا تو یہ ہماری اس وقت مدد کرتے۔ پھر جب اسے کہا گیا کہ تو میری نبوت پر ایمان لاتا ہے تو اس نے تردد ظاہر کیا اور اس کی سمجھ میں توحید آئی، نبوت نہ آئی۔ بعض مادے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں فراست کم ہوتی ہے۔ جو توحید کی دلیل تھی وہی نبوت کی دلیل تھی، مگر ابو سفیان اس میں تفریق کرتا رہا۔ اسی طرح سعید لوگوں کے دلوں میں اثر پڑ جائے گا۔ سب ایک طبقے کے انسان نہیں ہوتے، کوئی اول جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کوئی اوسط درجے کے، کوئی آخری درجے کے۔ میری ایک پرانی وحی ہے، یخرون علی الاذقان سجدا ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین، یعنی پیچھے آنے والے یہ کہیں گے، ان کے لیے آگے خوشخبری بھی ہے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ محمد حسین کو فرعون کہا گیا ہے اور نذیر حسین کو حامان۔ حامان کو ایمان نصیب نہ ہوا، اسی طرح نذیر حسین بے نصیب رہ گیا۔ اور میرا استنباط یہ ہے کہ جس طرح فرعون نے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس آیت 91، یہ کہا تھا، ویسے ہی محمد حسین بھی کہے گا۔ محی الدین صاحب ابن عربی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں کہ فرعون جہنم میں جاوے گا، یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو جہنم میں ڈالا۔ شاید یہ رعایت اس کے ساتھ اس لیے ہو کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، پرورش کیا، تعلیم دلوائی، تربیت کی، مگر ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کی تربیت کا ذریعہ نہیں ملا، صرف خدا تعالیٰ ہی نے کی۔ ایک حافظ صاحب نے حضور سے مصافحہ کیا اور عرض کیا کہ میں نابینا ہوں، ذرا کھڑے ہو کر میری عرض سن لیں۔ حضور کھڑے ہو گئے، اس نے کہا میں آپ کا عاشق ہوں اور چاہتا ہوں کہ غفلت دور ہو۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں۔ نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ
مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جائے۔ جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی۔ ذمہ دار ایک کھیت بوتا ہے تو اسی وقت نہیں کر لیتا، بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے۔ نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتا۔ بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بد نصیب دیکھے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کنواں کھودے اور 20 ہاتھ کھودے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اس وقت بے صبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو برباد کرتا ہے، اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھود لے تو گوہر مقصود پالے ہوئے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے۔ اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ فرمایا مخالفت نفس بھی ایک عبادت ہے۔ انسان سویا ہوا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اور سو لے، مگر وہ مخالفت نفس کر کے مسجد چلا جاتا ہے تو اس مخالفت کا بھی ایک ثواب ہے، اور ثواب نفس کی مخالفت تک ہی محدود ہوتا ہے، ورنہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو پھر ثواب نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نفس مطمئنہ ہو گیا تو ثواب کیسے رہا؟ نفس کے مخالفت کرنے سے ثواب تھا، وہ اب رہی نہیں۔ فرمایا قرآن شریف میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان آیت 27، یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کا درجہ ثواب کا نہ رہا۔ تو یہ بات بے صبری سے نہیں ملتی۔ انسان کو یہاں تک صبر کرنا چاہیے کہ اس کا دل یقین کر لے کہ میرے جیسا کوئی صابر نہیں، آخر خدا تعالیٰ مہربان ہو کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو تمام عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ عبادات ترک کر دیتا ہے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ عبادات کی بجا آوری میں اسے جو تکلیف ہوتی تھی وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اب عبادات محبوبات نفس میں شامل ہو گئیں، جیسے کھانا پینا وغیرہ اس کی محبوبات نفس تھیں، ایسے نماز روزہ ہو گیا۔ خدا تعالیٰ جیسا وفادار اور کوئی نہیں، دوستی اور اخلاص کا حق جیسے وہ ادا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان بڑے جوش والا ہے، وہ صبر سے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جلدی بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے رہیں اور کچھ دن یہاں رہا کریں۔ انسان کا دماغ جیسے خوشبو سے حصہ لیتا ہے ویسے ہی بدبو سے بھی حصہ لیتا ہے، اسی طرح زہریلی صحبت کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ مخالفین کی موجودہ حالت پر ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمہ کی حالت تو کسی نے معائنہ نہیں کی، مگر اب اس وقت کی حالت دیکھ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ ایسا ہی حال اس وقت تھا۔ فرمایا ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے، مگر میرے نزدیک وہ تو فرعون سے بڑھ کر ہے۔ فرعون نے تو آخر کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس آیت 91، مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا۔ مرتے وقت سر کاٹنے والے کو کہا کہ ذرا گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ دوسروں سے یہ سر بڑا دکھائی دے، گویا مرتے دم تک تکبر نہ چھوڑا۔ مکے میں سارا فساد اسی کا تھا، اور بڑا متکبر، خود پسند، عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام بھی عمر تھا، اور یہ دونوں عمر مکے میں تھے۔ خدا کی حکمت کہ ایک عمر کو کھینچ لیا اور ایک بے نصیب رہا، اس کی روح تو دوزخ میں جلتی ہوگی، اور حضرت عمر نے ضد چھوڑ دی تو بادشاہ ہو گئے۔